اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن سے ایک اسٹوری سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اسٹوری سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے، ہمیں بتائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، بہت زیادہ ہمیں عمل کرنے والی چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ تو آپ سب امید ہے غور سے اس اسٹوری کو سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکیں۔ تو اس اسٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک باغ والے کا واقعہ ہے، یعنی ایک گارڈنر تھا جس کے پاس ایک بہت بڑا گارڈن تھا، اور وہ بہت زیادہ مالدار تھا اور وہ نیک آدمی بھی تھا۔ اور یہ جو باغ تھا اس میں بہت پھل لگتے تھے، اور ہر سال اس میں اتنے پھل آتے تھے کہ وہ آدمی مالا مال ہو جاتا تھا، یعنی اس کا جو سورس آف انکم تھا وہ اس کا باغ تھا، اور باغ کے ذریعے ہی اللہ نے اسے بہت امیر انسان بنا رکھا تھا۔ لیکن اس آدمی کی یہ خوبی تھی، یہ نیکی تھی، یہ اچھائی تھی کہ جب اس کے باغ میں پھل آتے تو وہ غریب لوگوں میں بھی تھوڑا تھوڑا پھل بانٹ دیتا تھا، فری میں وہ صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ کام اللہ کو اس کا یہ کام کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اور لوگ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور اسے بہت دعائیں دیتے تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی بہت خوش ہوتا ہے جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہمارے دوگنا خوش ہوتا ہے جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرتے رہنا چاہیے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، اور لیکن ہمیں لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ ہمیں اس کا بدلہ دیں۔ ہمیں وہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اور جب یہ بانٹتا تھا یہ انسان دوسرے لوگوں میں پھل، تو اس کا نیچرلی یہ بات تھی کہ ہر سال لوگ انتظار کرتے تھے اور اس کے باغ میں پھل آنے کی دعا بھی کرتے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہاں سے پھل حاصل ہوتا تھا تو وہ یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اس کے باغ میں بہت اچھے پھل آئیں تاکہ وہ ہمیں بھی اس میں سے اپنا کچھ حصہ ہمیں بھی دے، اور وہ اسی وجہ سے وہ آدمی مالا مال تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس باغ والے آدمی کے کئی بیٹے تھے اور اس کا پھر انتقال ہو گیا، اس باغ والے کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے یہ جو بیٹے تھے نا، یہ اس کی طرح اتنے زیادہ نیک دل اور نرم اور اللہ کی رضا چاہنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد انہیں یہ خیال آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سال بھر ہم محنت کرتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، اس کے پودوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب یہ پھل دیتا ہے تو ہمارے ابا جان اس کو دوسروں میں، اس کا بہت سارا حصہ دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اب ابو تو چلے گئے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اب جتنا مال ہے، جتنا پھل آئے گا، ہم سب اسے اپنے ہی پاس رکھیں گے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے۔ دوسرے بھائی بھی اسی فطرت کے تھے، ان سب نے اس پر ایگری کر لیا، ہاں۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا کہ جب لوگ آ جائیں گے، جب ہم پھل توڑ رہے ہوں گے، لوگ آ جائیں گے مانگنے، تو ہم کیا کریں گے، کیسے منع کریں گے؟ اتنے دنوں سے تو ابو دیتے آئے ہیں، اور اچانک ہم منع کریں گے تو یہ ہمیں بڑا برا لگے گا، ہم کیسے روک سکتے ہیں انہیں؟ انہوں نے پھر اس کے لیے ایک تدبیر نکالی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم صبح صبح اٹھ کے جب پوری بستی سو رہی ہوگی، ہم تبھی جا کے وہ پھل توڑ کر لے آئیں گے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کہ کب یہ پھل توڑیں گے اور کب ہم وہاں باغ کے پاس جا کے جمع ہوں گے اور پھر یہ ہمیں دیں گے۔ تو ہم یہ سچویشن پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، ہم اس سے پہلے ہی پھل سارا توڑ کر اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ اب یہ ساری پلاننگ انہوں نے کی، اور یہ ساری پلاننگ کر کے یہ سو گئے کہ کل ہم جب صبح اٹھیں گے تو ہم یہ اس کام کو ضرور کر لیں گے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنا دور ہو چکے تھے، وہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی باتوں سے اتنا دور ہو چکے تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور ظاہر ہے ایسی پلاننگ کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کرتا ہے نا، وہ اپنی چالاکی، اپنی جو بھی اس کے وہ ہیں، اپنا دماغ جہاں بھی لگاتا ہے، اس میں اگر اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے تو اللہ کی باتیں بھی اسے پتہ ہوتی ہیں کہ اللہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے اور کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے انہیں کیسے یاد رہتا کہ انہیں انشاءاللہ کہنا ہے،
اور وہ سو گئے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس باغ میں آگ لگ گئی، اور یہاں یہ سو رہے ہیں اس خوشی کے ساتھ، اس مسرت کے ساتھ، اس پلاننگ کے ساتھ کہ ہم سب جب صبح اٹھیں گے تو پورا کا پورا مال ہم اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ اور ادھر اللہ کے حکم سے باغ میں آگ لگ گئی اور سارا کا سارا مال ان کا جل گیا، اور وہ سو رہے تھے۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی اٹھو اور دیکھو زیادہ شور نہ کرنا ورنہ بستی والوں کو پتہ چل جائے گا، اور ہم خاموشی کے ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کدال اور اپنی ساری چیزیں جس سے پھل کاٹیں گے نکالیں گے وہ سارے سامان لیتے ہیں، ٹوکری جو کچھ بھی، وہ سارا سامان لے کے اور چپکے باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو آواز ہے، ان کی جو وہ ہے سرگوشی ہے، وسپر ساؤنڈ ہے، وہ کوئی سنے بھی نہ۔ اور ایسے کرتے ہوئے جب باغ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا باغ پورا کا پورا جل کر خاک ہو چکا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان بن گیا ہے۔ تو سارے بھائی یہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کیا یہ ہمارا ہی باغ ہے اور کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ لیکن جب غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم برباد ہو گئے، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ اور اللہ نے یہ اسٹوری قرآن میں لکھی ہے۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہا ہے کہ تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہارے پاس جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اگر تم اس میں سے کسی کو دیتے ہو، اپنے کزن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کام والی کی بیٹی کو، کسی کو بھی، تو یہ سب اللہ کی رضا سے تمہیں حاصل ہوگی، اور یہ سب تمہیں اللہ نے ہی دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان کی جگہ بھی کھڑا کر سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا، اللہ نہ کرے تو ہمیں بھی کام والی کے گھر پیدا کر سکتا تھا، ہے نا؟ تو اللہ نے ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی ہے، تو ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، اور اپنے مال میں، اپنے سامان میں لوگوں کا حق سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی بغیر کھائے ہوئے دوسروں کو کھلا دینا چاہیے، کبھی کبھی اچھا بغیر پہنے ہوئے دوسرے کو پہنا دینا چاہیے، اور اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے بچوں کو ہمیشہ پتہ رہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی سامان ہے، جو بھی مال ہے، وہ ان کے رب کا دیا ہوا ہے، ان کے رب نے ان کے اوپر مہربانی کی ہے، اور وہ جو بھی کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کن کی وجہ سے ہمیں کون سی نعمت عطا کر رکھی ہے نا؟ ان کا باپ جانتا تھا اس بات کو کہ میں اپنے بستی والوں کو جب یہ پھل دیتا ہوں تو وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ میرے باغ میں برکت کی بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اور ہو سکتا ہو کہ اللہ نے ان کا رزق ان کے مال میں رکھا ہو، لیکن جب انہوں نے سیلفشنس اپنایا، جب وہ خود غرض ہو گئے، تو پھر انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو انہی کے بدلے میں انہیں رزق عطا فرما رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کب ہمیں لینے والا بنا دے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اللہ سے ہمیں ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کے ہمیشہ کام آتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور باغ والوں کی طرح نہ بنیں۔ تو مجھے امید ہے میرے بچوں کو اسٹوری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں سے جو آپ نے سیکھا ہے وہ مجھے آپ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے کسی اچھی اسٹوری کے ساتھ ہم دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔